بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار سے ایک انگوٹھی کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میں تمہیں انگوٹھی سے بہتر عطیہ نہ بتاؤں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بابا جان یہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز شب پڑھو تو اللہ سے دعا کرنا، وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کرے گا۔ جناب سیدہ نے نماز شب پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک انگوٹھی کی درخواست کی تو اس وقت انہیں ایک ہاتف غیبی کی صدا سنائی دی کہ آپ کی مطلوبہ چیز مصلی کے نیچے موجود ہے۔ جب جناب سیدہ نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو مصلی کے نیچے انہیں ایک بیش قیمت یاقوت نظر آیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے یاقوت اٹھا لیا، اور جب آپ دوسری شب سوئیں تو خواب میں انہوں نے جنت الفردوس کی سیر کی۔ سیر کے دوران ایک مقام پر تشریف لائیں، آپ نے دیکھا کہ ایک تخت رکھا ہے جس کے 3 پائے ہیں۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے؟ حوروں نے بتایا کہ یہ تخت ہمارے آخری رسول کی بیٹی کا ہے۔ جناب سیدہ نے پوچھا، اس تخت کے 3 پائے کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں؟ حوروں نے بتایا کہ اس کی مالکہ نے دنیا میں رہ کر ایک یاقوت منگوایا ہے، اسی وجہ سے اس کے 3 پائے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر جناب سیدہ خواب سے بیدار ہوئی اور سارا خواب اپنے والد بزرگوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاشر آل عبد المطلب، لیس لکم الدنیا انما لکم الآخرہ ومیعادکم الجنہ ما تصنعون بالدنیا فإنہا زائلہ۔ اے گروہ آل عبد المطلب، دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے آخرت رکھی ہے، تم دنیا لے کر کیا کرو گے، وہ تو بہت جلد زائل ہونے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی یہ یاقوت وہیں پر رکھ دو جہاں سے آپ کو ملا تھا۔ جناب سیدہ نے یاقوت اٹھا کر مصلی کے نیچے رکھ دیا۔ اگلی شب جناب سیدہ کو وہی خواب نظر آیا اور تخت پر نظر پڑی تو اس کے 4 پائے موجود تھے۔ جناب سیدہ نے حوروں سے پوچھا، ایک دن پہلے اس تخت کے پائے 3 تھے اور آج 4 کیسے ہو گئے؟ حوروں نے عرض کی، اس کی مالکہ نے وہ یاقوت واپس کر دیا تو اس کے پائے مکمل ہو گئے۔